هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا قوم نوح نے مرسلین کو، رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم، جب کہا انہیں ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے؟ تو نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم میں رسول بنا کے بھیجے گئے تھے کہ ایک، مگر ایک رسول کو جھٹلانا سب رسولوں کو جھٹلانا ہوتا ہے. تو اس لیے قوم نوح کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. ایک کو جھٹلایا گویا کہ سب کو جھٹلا دیا. اس لیے ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے کہ رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، کسی ایک کو جھٹلاتے نہیں ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی، یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ رسولوں کو ہم مان لیں اور کچھ کو نہ مانیں. ہم سب کو مانتے ہیں. کوئی مسلمان بھی اگر ایک رسول کو نہیں مانتا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، تو وہ تفریق کر رہا ہے، وہ اس آیت کو نہیں مان رہا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو رسول ہیں ان میں زبردستی کسی اور کو نبی بنا کے داخل نہ کیا جائے. اس کو ہم جھٹلا سکتے ہیں، وہ جھوٹا انسان ہے. تو سیدنا نوح علیہ السلام جو ان کی قوم میں سے تھے اور انہی کی قوم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا بھائی کہا ہے، تو ان بھائی نے ان کو نصیحت کی، الا تتقون، او اتنی بڑی نافرمانیاں کھلم کھلا کر رہے ہو، اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ تم نے 5 بت بنا لیے ہیں اور انہی کو بزرگ سمجھتے ہو کہ وہ نیک لوگ تھے، اور ان نیک لوگوں کی کو ہماری درخواست جاتی ہے اور یہ پھر اللہ کے ہماری سفارش کرتے ہیں. اور بھلے لوگوں ان کو درخواست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو شرک ہے. ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. الا تتقون، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جب ان کی طرف جاتے ہو تمہیں خوف نہیں آتا؟ انی لکم رسول امین، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار. میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں اللہ کی بات ہے وہی میں تم پر پہنچا رہا ہوں، اس میں کوئی میں چینج نہیں کر رہا. ایک امانت ہے میرے پاس اللہ کی وحی، اور اس وحی کے مطابق میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اس کو مذاق نہ سمجھنا. فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو. اللہ سے اس طرح ڈرو کہ اس کو الہ واحد سمجھو. باقی جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی کو بھی خدائی اختیارات مت دو. ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی دنیا میں وہ نہیں آتے، نہ ان کی روحیں آتی ہیں. وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے کٹ گئے. اب وہ زندہ نہیں ہے. جو زندہ ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا کنٹرول اس دنیا میں بھی ہے اور اسی طرح اگلی دنیا میں بھی ہے. اسی کو مانو، وہی سب پہ کنٹرول کر رہا ہے. تو فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا میری اطاعت بھی کرو، جو میں کہوں ویسے کرتے جاؤ. تمہیں کچھ فرائض بتاؤں گا، تمہیں کچھ نوافل بتاؤں گا، تمہیں کچھ اچھے اخلاق بتاؤں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ فحاشی کیا ہے، بے حیائی کیا ہے. یہ سب تعلیم میں دوں گا، اس کو تم نے ماننا ہے. وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی کسی قسم کا اجر. یہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی یہ باتیں کر کے اس کا معاوضہ بعد میں تم سے لوں. نہیں، کوئی میری نیت نہیں ہے، نہ ارادے ہیں، نہ میں کبھی مانگوں گا. اللہ کا پیغام ہے تم تک پہنچانا ہے، یہی نیت ہے بس، اور کچھ نہیں، کہ تمہاری خیرخواہی مقصود ہے. باقی رہا یہ کہ میرا اجر تم پر نہیں، وہ رب العالمین پر ہے. اسی نے جب مجھے دیا ہے یہ مشن تو مجھے امید ہے کہ وہی مجھے اس کا اجر دے گا. میں نے تم سے کیا لینا ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو تم اللہ سے اور اطاعت کرو میری. یہ نصیحت ہے بھائی نے، جو نوح علیہ السلام انہی کی قوم کے ہیں، ان کے بھائی ہیں، قومی بھائی. یہ ان کی نصیحت تھی.
تو اب جواب کیا دیتے ہیں؟ قالو، وہ کہنے لگے، انؤمن لک، کیا ہم ایمان لائیں تجھ پر، واتبعک، جب کہ پیروی کی تیری، الارذلون، رذیل لوگوں نے، حقیر لوگوں نے. کیا ہم تجھے مانے کہ تم اللہ کے رسول ہو، جبکہ حال تمہارا یہ کہ تمہارے فالوور وہ ہیں جو معاشرے کے بالکل گرے پڑے لوگ ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، مزدور، نیچ، غریب، فقیر، جن کے جسم پر چیتھڑے ہیں، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت ہی نہیں. کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ کوئی بڑے لوگ لاتے تو ہم بھی کہتے ہاں بھائی ٹھیک ہے، تم سمجھدار ہو، عقل مندوں نے تمہیں تسلیم کیا ہے، مگر یہ تو سب بے وقوف ہیں. قال، اس نے کہا، وما علمی، اور کیا ہے میرا علم، بما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے رہتے. صاف کہہ دیا کہ بھئی یہ جو عمل کرتے ہیں میرا کوئی علم نہیں ہے. تم کہتے ہو یہ کچھ نہیں، ہو سکتا ہے یہ اللہ کے ساتھ بڑے بہترین لوگ ہوں. تم بظاہر ان کی شکلیں دیکھ رہے ہو کہ غریب لوگ ہیں، کھاتے بھی کچھ نہیں، پیتے بھی کچھ نہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اچھے کپڑے بھی نہیں پہنتے. مگر مجھے کیا پتا کہ جب اللہ کی عبادت کرتے ہوں تو اللہ کے انتہائی مخلص چنے ہوئے نیک یہ بندے ہوں. تو یہ تم جو باتیں کر رہے ہو کسی کے بارے میں، تمہیں بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں نہیں جانتا، اگر وہ کہہ دیتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو اب اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے دل میں کتنی محبت تھی اللہ تعالیٰ کی، جس کی وجہ سے انہوں نے ان حالات میں بھی، جبکہ تم سب میرے مخالف ہو، انہوں نے پھر بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اللہ کے رسول، ہم آپ کو رسول اللہ تسلیم کرتے ہیں. ان کے اس ایمان کی کیفیت میں نہیں جانتا، ان کا یہ شوق، ان کی یہ محبت میرا اللہ ہی جانتا ہے. تم فیصلے کیوں کرتے ہو کہ یہ معاشرے کے حقیر لوگ ہیں؟ دولت مند کے نزدیک ٹھیک ہے کہ غریب حقیر ہوتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک یہ غریب جو ہے اس دولت مند سے زیادہ بہتر ہے، جو اللہ سے لو بھی لگاتا ہے کہ بظاہر لوگ کچھ نظر نہیں آتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی کرامتیں عطا کر رکھی ہوتے ہیں جو شو نہیں کرتے یہ لوگ. پتہ یہ چلتا ہے کوئی ان کی حیثیت ہی کیا ہے. تو یہ بات انہوں نے سمجھائی. پھر فرمایا، ان حسابہم، نہیں حساب ان کا، الا علی ربی، مگر میرے رب کے ذمہ، لو تشعرون، کاش کہ تم شعور رکھتے. تم ان کا حساب کتاب کیوں لے رہے ہو بھائی؟ یہ حقیر لوگ ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا، ہمیں بھی کیا، تم کو بھی انسان بنایا، ان کو بھی بنایا. بس دنیا میں اتنا سا فرق ہے کہ تمہارے پاس دولت آ گئی ہے، فقیر رہ گئے. اب ان کے فقر کا حساب بھی اللہ نے لینا ہے، اور تمہاری عمارت کا حساب بھی، تمہاری دولت کا حساب بھی اللہ تعالیٰ نے تم سے لینا ہے. کہ یہ فقر کے باوجود صبر کرتے تھے کہ نہیں؟ اور الحمدللہ انہوں نے صبر کیا، ایمان بھی لائے، اور اس ایمان پہ ڈٹے ہوئے ہیں لوگ. چند لوگ ہیں تمہاری نظروں میں جو معاشرے کے حقیر لوگ ہیں، مگر یہ اپنے ایمان پہ ڈٹے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے تم ان کا حساب نہ لو، ان کا حساب اللہ ہی لے گا. اور اللہ تعالیٰ ایمان کا حساب لیتا ہے، ایمان اور کفر کا حساب لیتا ہے. وہ اللہ ان کا ایمان دیکھ لے گا، تمہارے کفر کا دیکھ لے گا. وہاں اس نے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ تمہارے پاس دولت کیوں نہیں تھی، اور تم سے یہ تو نہیں پوچھنا کہ تمہارے پاس فقر کیوں نہیں تھا. لو تشعرون، کاش کہ تم شعور رکھتے. یہ تو عقل کی باتیں ہیں بھائی. دولت تو آنے جانے والی چیز ہے، یہ تو ہاتھوں کی میل ہوتی ہے. اصل تو انسان ہوتا ہے. وہ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ انسان کیا اللہ کا بندہ بنتا ہے یا شیطان کا؟ اصلیت تو وہ ہے، اور اس اصلیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنا ہے. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہوں میں دھتکارنے والا ایمان والوں کو. جو مومن بنے ہیں اور میرے حلقے میں آ گئے ہیں، اب غربت کی وجہ سے میں ان کو دھتکار دوں، اور تمہارے کہنے سے میں ان کو دھتکار دوں کہ تم نکل جاؤ، تم غریب لوگوں، امیروں کو میرے پاس آنے دو؟ یہ دین کی دعوت غریبوں کے لیے نہیں ہے، امیروں کے لیے.
کہ امیر ہی اس کو قبول کریں اور غریب قبول نہ کریں؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا. جو مومن بن کے میرے پاس آتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، دینی بھائی ہے. اب اس مومن کو میں اپنی محفل سے دور نہیں کر سکتا کہ تمہاری خواہش کو پورا کروں کہ ان کو ہٹاؤ. ہم امیر لوگ ہیں، غریبوں کی صحبت میں کبھی ہم بیٹھے نہیں. غریب تو ہمارے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ ہی نہیں بیٹھتے، بلکہ وہ نیچے زمین پہ بیٹھتے ہیں، ہمارے غلام بن کے بیٹھتے ہیں. تو ایسے غلاموں کے ساتھ اب ہم بیٹھنا شروع کر دیں؟ تمہاری اس خواہش کو میں پورا نہیں کر سکتا. میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں بحیثیت ایک مومن کے اور انسان کے. یہ بھی یاد رکھیے، ایسے لوگوں کی ذہنیت جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے، یہ انسانوں کے درمیان تفریق کر دیتے ہیں کہ یہ بڑا انسان ہے، یہ درمیانہ ہے، یہ بہت چھوٹا ہے. جیسے آج کل سنیں نا، یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ مڈل کلاس ہے، اور یہ لوور کلاس ہے. ملکوں کو بھی ایسی دنیا میں تقسیم کر دیا گیا ہے کہ نہیں؟ اور مذاہب میں بھی یہ چیزیں موجود ملتی ہیں. ایک برہمن ہے، ایک کھشتری ہے، ایک شودر ہے. اور پھر ان کا مقام بھی بتا دیا. برہمن انسان کا جیسے سر ہوتا ہے، ایسے معاشرے میں ہندوؤں میں وہ سر ہے، اونچا رہے گا یہ. اور جو کھشتری ہے وہ جیسے انسان کا جسم ہے، درمیان کا حصہ، وہ معاشرے کا مڈل کلاس کا بندہ ہے. وہ برہمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جو شودر ہے، اس کی حیثیت جسم میں جیسے پاؤں کی ہے، ایسے انسانوں میں اس کی حیثیت پاؤں کی ہے. یہ تقسیم مذاہب میں بھی ہے، مختلف کلچرز میں بھی ہے. مگر دین کہتا ہے وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. جو مومن بنتے ہیں میں ان کو پرے نہیں کر سکتا، دھتکار نہیں سکتا کہ تم جاؤ میری محفل سے نکل جاؤ. قرآن مجید میں تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نبی کو یہ بات کہی تھی، جو مومن بن جائے چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، تم نے اس کو سینے سے لگانا ہے. اور اگر دوسروں کے کہنے پہ، کفار کے کہنے پہ ان مومنوں کو تم نے اپنی نظروں میں گرایا تو اللہ کی نظر میں اے نبی تم بھی گر جاؤ گے. ٹھیک ہے؟ تو فرمانے لگے وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، ان انا نہیں ہوں میں الا مگر نذیر مبین، ڈرانے والا کھلم کھلا. اور بھئی میں تو نذیر ہوں، وارنر ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کھلی کھلی باتیں، اور سب کے لیے ہیں، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، فقیروں کے لیے بھی، سرداروں کے لیے بھی. میں سب کے لیے ایک وارنر ہوں، کھلم کھلا بتا رہا ہوں، سب کو کھول کھول کے بتا رہا ہوں. دیکھو تمہاری دولت تمہارے لیے آزمائش. یہ آزمائش اس لیے بن گئی کہ فقیر میرے پاس ہے، تم نے کہا فقیروں کے پاس میں کیوں بیٹھوں، یہ آزمائش بن گئی تمہارے لیے. تو اس لیے میں سب کو ڈرا رہا ہوں. مان لو میری دعوت مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے. قالوا، انہوں نے کہا لئن لم تنتہی، البتہ اگر نہ تو باز آیا، یا نوح، اے نوح، لتکونن، البتہ تم ضرور ہو جاؤ گے، من المرجومین، سنسار کیے جانے والوں میں سے. اب یہ باتیں تھیں، غریب اثر لیتے تھے، اور خاص طور پر ان بڑوں کے جو نوکر چاکر ہوتے تھے، جن کو انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوتا تھا، وہ تو بیٹھے آپس میں بیٹھے تذکرہ کرتے تھے. نوح علیہ السلام بڑے اچھے انسان ہیں، ہمیں انسان تو سمجھتے ہیں، یہ ہمارا بڑا آقا جو ہے جس نے تو ہمیں غلام بنا رکھا ہے، ذلیل کرتا ہے، عزت ہی نہیں کرتا، اور ہماری رہنمائی بھی نہیں کرتا. اور نوح علیہ السلام باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول ہیں، ہماری ہمدردی اپنے دل میں رکھتے ہیں. اور پھر یہ جتنے مومن ان کے پاس بیٹھے، جب ہم ان کے پاس جا کے بیٹھے تو اتنی محبت ملی جو ہم نے کبھی بھی ان امیروں کی، ان ملا کی، ان بڑے بڑے سرداروں کی ذات سے، ان کی اولاد سے اور ان کے ماحول میں ہم نے یہ محبت کبھی نہیں دیکھی اپنے لیے. تو جب وہ یہ دیکھتے کہ اس طرح یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں اور ہمارے گھر کے اندر یہ بریکٹ میں فتنے آ گئے ہیں، تو وہ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اب دھمکی دینے پہ اتر آئے. نوح باز آ جا اپنی ان باتوں سے، اگر نہیں آؤ گے تو لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو تم ضرور ہو جاؤ گے سنسار کیے جانے والوں میں سے. ہم اپنے لونڈوں کو تمہارے پیچھے لگا دیں گے
اور وہ پتھر مار مار کے تمہیں سنگسار کر دیں گے، دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ قالا، کہا نوح علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، کذبون، جھٹلا دیا ہے مجھے۔ اب دیکھیے وہی بات کہ جھٹلانے والوں کو اللہ کیسے سزا دیتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو اللہ کیسے بچاتا ہے۔ اللہ قوم کو 950 سال تبلیغ کی ہے، نہیں مان رہی، مجھے جھٹلا دیا انہوں نے۔ 950 سال کے بعد دعا کی ہے، یہ نہیں کہ فوراً دعا ہے، بڑا صبر ہے نوح علیہ السلام کا بھی، اور پھر اس دعوت میں ان کا تسلسل ہے، یہ نہیں کہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، مسلسل دعوت دے رہے ہیں، مسلسل وہ باتیں کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، مگر وہ باز نہیں آ رہے، نہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور ادھر نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، وہ اپنے مشن سے ایک لمحہ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اب دعا کی، اور دعا میں کہا ففتح بینی و بینہم، تو فیصلہ کر دے درمیان میرے اور درمیان ان کے، فتحن، حتمی فیصلہ، ونجنی، اور نجات دے مجھے، ومن معی، اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، بس جو مومن ہیں ان کو نجات دے، چاہے وہ جو مومن نہیں ہے، چاہے وہ میری اولاد ہی کیوں نہ ہو، سید زادہ ہی کیوں نہ ہو، میں اس کی نجات کی تم سے دعا نہیں کروں گا۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو ہم سب کے لیے بڑی اہم ہے، کہ انسان ان کی ہدایت کے لیے دعا تو کر سکتا ہے، مگر نجات کے لیے یہی کہہ سکتا ہے کہ اللہ جو میں ہوں، میرے ساتھ میرے مومن بندے ہیں، ان کو نجات دے، بس۔ اور اب فیصلہ فرما، بہت لمبا عرصہ ہو گیا یہ ماننے والے نہیں ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یہ اتنے کافر اور گناہ گار لوگ ہیں کہ ان کے اثرات ان کی نسلوں تک پڑیں گے، اس لیے ان کے کسی گھر کو نہ چھوڑ، سب کو تباہ و برباد کر دے، ان کو اور ان کی اولاد سمیت۔ تو یہ دعا تھی، فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں پھر نجات دے دی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ، اور ان کو جو ان کے ساتھ مومن تھے، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، المشحون، جو بھری ہوئی تھی، کچھ اور بھی جوڑے رکھے ہوئے تھے جانوروں میں سے اور مخلوقات میں سے، لیکن جو مومن تھے اور یہ سب جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے جانور، اللہ نے ان سب کو نجات دی، یہ غرق نہیں ہوئے، لیکن ثم اغرقنا بعد الباقین، ان کو بچا کے ہم نے بعد میں جو باقی تھے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ ہے کہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں؟ کوئی نہیں بچا۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیا، یقیناً اس واقعے میں بھی بہت بڑی نصیحت ہے، عبرت ہے، نشانی ہے۔ کیا؟ جو جھٹلاتے ہیں وہ بچتے نہیں ہیں، چاہے تھوڑی دیر ہو جائے، لیکن اللہ کا فیصلہ جب آتا ہے تو درست آتا ہے، وہ فرق کر دیتا ہے جھوٹ اور سچ کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، اور مومن اور کافر کے درمیان، مطیع اور باغی کے درمیان، اللہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ ہے ان فی ذالک لآیا، مگر افسوس یہ ہے کہ وما کان اکثرهم مومنین، اور نہ تھے اکثر ان کے ایمان لانے والے، لوگ نہیں مانتے، اکثریت انسانوں کی باغی رہتی ہے، رسول کو جھٹلاتی ہے، اللہ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن یہ لوگ یہ بھی یاد رکھیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقین مانیے آپ کا رب وہی ہے جو بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایسے لوگ بچ نہیں سکیں گے اس کی پکڑ سے، اور جو مان لیتے ہیں اللہ ان پر بڑا رحم کرتا ہے، بڑا زبردست طوفان بھیج کے اپنے ماننے والوں پر یہ رحم کرتا ہے کہ ان کو غرق ہونے سے بچاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی نسلوں کو آگے چلاتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ کذبت عاد المرسلین، کذبت جھٹلایا، تکذیب ہوتا ہے دوسرے کو جھٹلانا، دوسرے کو یہ کہنا تم جھوٹ بولتے ہو، اور کذبہ کذب ہوتا ہے خود جھوٹ بولنا،
تو انسان جب دوسرے کو جھٹلاتا ہے اور خاص طور پر نبی کو یہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کفر ہے، یہ معمولی کفر نہیں ہے۔ تو کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا قوم عاد نے رسولوں کو، یعنی سیدنا ہود علیہ السلام ان کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، تو گویا سارے رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوہم، جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے، الا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے؟ یہ قوم ہود جو تھی یہ احقاف میں، یعنی ایک ریتلے پہاڑ تھے جو حضرموت کا علاقہ ہے نا، یمن کا، جو سعودی عرب سے ملتا ہے، اس کے ارد گرد جو ریتلے پہاڑ تھے وہاں یہ قوم آباد تھی۔ تو ان کا زمانہ جو ہے قوم نوح کے بعد کا ہے۔ تو یہ لوگ بہرحال بڑی شان و شوکت والے تھے، بڑی زبردست ان کی قوت تھی اور طاقتور لوگ تھے، لمبے لمبے، رزق اللہ نے ان کو خوب دے رکھا تھا، اور مال تھے، باغات تھے، چشمے تھے، اولادیں تھیں، کھیتیاں، پھل، جو بھی کہہ دیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دے رکھا تھا۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے ہی حضرت ہود علیہ السلام کو، جو ایک انسان تھے، انہی کے اپنے بھائی تھے، قومی بھائی، ان کو رسول بنا کے چنا اور ان کو بشیر اور نذیر بنا کے ان کی طرف بھیجا۔ تو انہوں نے جا کے سب سے پہلے جو دعوت دی وہ توحید کی دی، اور ڈرایا ان کو کہ کہیں اللہ کی مخالفت میں، شرک کرتے کرتے اور رسول کی مخالفت میں تم کہیں اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی اور پھٹکار کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تو نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا کہ الا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ انی لکم رسول الامین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار، اللہ کی طرف سے جو وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے میں من وعن تم پر پہنچا رہا ہوں۔ میں نے کوئی بھی اس میں ملاوٹ نہیں کی، میں سیریس ہوں، سیریس بات ہے، اس کو غور سے سنو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس ڈرو تم اللہ سے اور میری اطاعت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، اب میں تمہیں جو کہوں ویسے کرو، مجھے نہ جھٹلاؤ۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کر رہا تم سے اس پر کوئی کسی اجر کا، کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں اس واعظ سے، اس تذکیر کے تمہیں جگہ جگہ اکٹھا کر کے جو نصیحت کرتا ہوں اور اینڈ میں اپیل کر دوں کہ مجھے کوئی پیسے دے دو، کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ تمہیں سیدھی راہ بتا دوں، اللہ سے ڈرا دوں کہ جو کام کر رہے ہو شرک، یہ غلط کام ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں رسول ہوں، میری تصدیق کرو، مجھے مت جھٹلاؤ، اور بحیثیت ایک رسول کے تمہارا فرض بنتا ہے کہ میرا کہنا مانتے جاؤ، تمہاری لائف اچھی بن جائے گی، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ پھر سمجھایا اتبنون، کیا تم بناتے ہو بکل ریع، ہر اونچی جگہ پر، آیتن، ایک نشانی، ایک مانومنٹ، تعبثون، بیکار کام کرتے ہوئے، جو بھی تمہیں اونچی جگہ نظر آتی ہے تم کہتے ہو یہاں کوئی زبردست قسم کی نہ کوئی یادگار بنا دیں، عمارت بنا دیتے ہو تم، کوئی یادگار بنا دیتے ہو، کوئی مینار بنا دیتے ہو، تو یہ تمہارا کام ہے۔ ریع کہتے ہیں زمین کی وہ جگہ جو اونچی ہو، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد پہاڑ بھی ہوتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو بھی خوبصورت راستہ ہوتا ہے، خوبصورت مقام ہوتا ہے، مشہور مقام، تم اس کو حاصل کر کے کوئی نہ کوئی وہاں اپنی یادگار بنا دیتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کو یہ یادگار اچھی لگے، خوب لگے، اور لوگ جو یہاں آئیں اور انجوائے کریں، سیرگاہ بن جائے۔ اور کیا ہے؟ تعبثون، یہ سب بیکار کام ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی تم سب جانتے ہو کہ یہ عمارتیں جو ہم بنا رہے ہیں، یہ ایک نہ ایک وقت آئے گا یہ سب بوسیدہ ہو کے گر جائیں گی، اور اسی طرح ہم بھی ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے، ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم بناتے ہو مصانع، مصنع کی جمع ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایسی بلڈنگز جو بڑی پکی بنیادوں پر، یعنی جیسے آج کل کہتے ہیں نا، کون سی بنیادوں پر؟ کنکریٹ، ہاں،
کنکریٹ وال جو ہیں یا کنکریٹ جو ہے نا اس کی بنیاد بنا کے تم اس کو پھر اس پر اپنی عمارتیں کھڑی کرتے ہو، اور شاید اس خیال سے کرتے ہو کہ لعلکم تخلدون، شاید کہ تم یہاں ہمیشہ رہو۔ تو مصنع کا جو لفظ ہے یہ محلات پہ بھی بولا جاتا ہے، مصنع کا لفظ قلعوں پہ بھی بولا جاتا ہے، مصنع کا لفظ ان حوضوں پر بھی بولا جاتا ہے جس میں پانی بارش کا جمع ہوتا ہے، اور پھر اس کو لوگ جب دیکھتے ہیں تو یعنی ذرا ان کو خوشی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مصنعہ کی جمع ہے مصنع، مصانع۔ تو تم اس خیال سے بناتے ہو کہ لعلکم تخلدون، شاید کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، اس لیے یہ کام کرتے ہو۔ یعنی دنیا پر تمہاری نظر جو ہے کتنی عجیب سی ہے، اور اس کے جو آثار ہیں، جو عمارتیں ہیں، بلڈنگز ہیں، ان کو دیکھ کے تم بڑے خوش ہوتے ہو۔ بھائی یہ تھوڑی ہے، یہ بہت ہی نیچی نگاہ ہے، بہت کم ظرفی ہے، کم نگاہی ہے، جو انسان ان چیزوں کو دیکھ کے فخر محسوس کرے اور اپنے اعمال سے، جو اچھے اعمال ہیں ان سے غفلت برتے۔ یعنی جو کر رہے ہو اس کے انجام کیا نکلیں گے، کبھی سوچا؟ فخر اس بات پہ کیا جاتا ہے کہ ہماری بڑی بلڈنگز ہیں، ہم بڑے خوبصورت مقامات میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ سب عیاشیاں تو فراہم کر دیں، مگر یہ نہیں سوچ رہے کہ بھئی اس کے ذریعے سے ہمارے عمل یا آنے والی نسلوں کے عمل کیا ہوں گے، کیا وہ نیک بنیں گے یا برے بنیں گے۔ اور پھر وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم پکڑتے ہو تو بطشتم جبارین، تو پکڑتے ہو تم جابر بن کر، سرکش ہو کر۔ یعنی تمہارا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسموں کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑے لمبے لمبے قد کے ہو، بڑے بڑے جسم میں تمہارے طاقتور لوگ ہو، لیکن اس طاقت کا تم استعمال بڑا غلط کرتے ہو۔ جب بھی کسی اور قوم پر تمہارا ہاتھ پڑتا ہے یا کسی کمزور پر تمہارا ہاتھ پڑتا ہے تو تم انتہائی جابر، ظالم انسان بن کے، سخت دل انسان بن کے ان کو پکڑتے ہو۔ مراد یہ کہ ان کو قتل کر دیتے ہو، اپنی تلواروں سے، اپنے تیروں سے، اپنی گولیوں کے چھلنی کر دیتے ہو ان کو۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو تم اللہ سے، وَأَطِيعُونَ، اور اطاعت کرو تم میری۔ یعنی تم اپنے رب کی اطاعت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور میں رسول ہوں تمہارا، میری اطاعت کرو۔ ان تمام عیبوں کو اللہ کے خوف سے، اللہ کی عبادت سے چھپاؤ، کم کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي، اور ڈرو اس ذات سے جس نے امدکم، مدد کی تمہاری، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم جانتے ہو، بما تعلمون، ساتھ اس کے جو تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری کس طرح مدد کی، تمہیں صحت دی، تمہیں ماحول دیا، تمہارے لیے سارے وسائل مہیا کر دیے، تو یہ سب چیزیں اب تمہارے پاس ہیں، تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو میں تو تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ اس ذات سے ڈرو جس نے یہ ساری نعمتیں تم کو عطا کر رکھی ہیں۔ امدکم بانعام وبنین، اس نے مدد کی تمہاری ساتھ مویشیوں اور بیٹوں کے، وجنات وعیون، اور باغات اور چشموں کے۔ دیکھ نہیں رہے تم اپنا ماحول؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے بڑے دن کے۔ یعنی یہ نافرمانیاں، یہ کام اگر تمہارے جاری رہے تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب تم پر اس صورت میں نہ آ جائے کہ میں تو تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں اور تم ناراضگی کا ایسے کام کر رہے ہو میری نافرمانی کے، جس سے میری ناراضگی کے اسباب اور بڑھتے جائیں اور میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں۔ قالو، تو قوم نے جواب میں کہا، سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ہود، سواء برابر ہے، علینا ہم پر، اوعظت خواہ تم نصیحت کرو، ام لم تکن من الواعظین یا نہ ہو تم نصیحت کرنے والوں سے۔ یعنی تمہارا واعظ جو ہمیں کرتے ہو، کرو یا نہ کرو، ہم تو اس سے تھک گئے یہ سن کے۔
سن لو ہم بالکل نہیں مانیں گے تمہیں. نہ تمہاری باتوں کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، نہ تمہیں رسول تسلیم کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی تمہاری اطاعت کرنا چاہتے ہیں. ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر عادت پہلوں کی. اور بھئی ہم کوئی نیا کام تھوڑی کر رہے ہیں جس کو تم ہمیں بتا رہے ہو کہ بڑا گناہ ہے، بڑے تم ملزم بن گئے ہو اللہ کی نگاہ میں. وہ یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے. ہمارے آباء و اجداد، پہلی نسلیں، وہ بھی یہی کام کرتی آ رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے تمہیں جھٹلایا ہے تو پہلے لوگوں نے بھی تو جھٹلایا تھا نا. یہ مطلب بھی اس کا ہو سکتا ہے. مطلب اتنی ڈھٹائی ہے، یہ نہیں سوچتے کہ پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ان کو سزا کیا ملی، اور خود ہی اسی مقام پہ کھڑے ہو کے بڑے بے فکر ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے لوگوں نے بھی وحی کے ساتھ وحی کا مذاق اڑایا، رسولوں کا مذاق اڑایا، ان کا انکار کیا، اور پھر نہیں مانے وہ. تو یہ انہوں نے کہا. تو بہرحال جتنا عرصہ وہ زندہ رہے ہم بھی زندہ رہ لیں گے. جس طرح وہ مرے ویسے ہم بھی مر جائیں گے. وہ بھی ایمان نہیں لاتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، قبروں سے اٹھنا ہے. وہ بھی ایمان نہیں لاتے تھے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب بھی ہوگا. ہم بھی نہیں کرتے. ان ھذا الا خلق الاولین. یہ کتنے آسان جملہ ہے جو زبان سے نکل جاتا ہے انسان کے، اور اپنی ڈھٹائی، اپنا کفر اور اپنی بیزاری دین سے وہ کس طرح ظاہر کرتا ہے. پھر کہتے ہیں وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے جانے والے. تمہارے کہنے پہ عذاب نہیں آئے گا. ویسے ایک روٹین ہے. خلق کا ایک مطلب یہ بھی لے لیجئے کہ یہ نیچرل وے میں یہ سارے کام ہوتے ہیں. لوگ اچھے ہوتے ہیں تو اسباب اچھے مہیا ہو جاتے ہیں، قومیں ترقی کر جاتی ہیں. لوگ برے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان جب کرپشن ہوتی ہے، برائی پھیلتی ہے، تو پھر وہ اسباب خود بخود کرتے کرتے برائی کی انتہا تک وہ پہنچتے ہیں تو ان کو سزائیں وہ مر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، یا دوسری قومیں آتی ہیں وہ غالب ہو جاتی ہیں، ان کو شکست دے دیتی ہیں. یہ طریقہ ہے دنیا کا. کوئی عذاب شذاب نہیں آتا. فَكَذَّبُوهُ، تو جھٹلا دیا قوم نے سیدنا ہود علیہ السلام کو. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان کو. دیکھیں ایک رسول ہے جو کہہ رہا ہے، پچھلے قوموں کے واقعات بھی سنا رہا ہے، عبرت بھی دلوا رہا ہے، مگر ان پر اثر ہی نہیں ہوتا. یعنی اتنے لمبے لمبے لوگ، اتنے ذہین، اتنے قابل لوگ، دیکھیں نا صحراؤں میں، ریت کے ٹیلوں میں بہترین بلند ترین عمارتیں بناتے تھے. آپ سوچ لیجئے کہ ریتیلے علاقے میں عمارتیں اس دور میں بنانا، سوچیں کتنے زبردست انجینئر ہوں گے یہ لوگ. سارے وسائل وہاں مہیا کرنا کہ جس میں باغات بھی ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چشمے بھی ہوں پانیوں کے. یہ کوئی دماغ ہے جو کام کر رہا ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہوتا آ رہا ہے. دنیا میں انسان آتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ہم بھی آئے ہیں تو بس جو کام کر رہے ہیں لیکن عذاب نہیں آتا. عذاب قوم نہیں مانتے جس کی تم دھمکی دے رہے ہو. یہ وہ بنیاد ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ. تو قوم نے سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جھٹلا دیا. جھٹلانے کا کیا مطلب؟ صاف کہا تم رسول نہیں ہو، ہم کوئی وحی نہیں مانتے، تم جھوٹ بولتے ہو. تکذیب کا یہ مطلب کہ دوسرے کو جھوٹا قرار دینا، کہ جو وہ کہہ رہا ہے جھوٹ بولتا ہے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر ہلاک کر دیا ہم نے انہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سارے جو اسباب ہو سکتے تھے، ذرائع ہو سکتے تھے ہدایت کے، وہ سب مہیا کیے ہیں. وہ انسان تھے، ان کو بھی گائیڈ لائن چاہیے تھی. کوئی رہنما ان کا ہوتا جو ان کو کم از کم ایک بار آگاہ ضرور کر دیتا. اور اس قوم میں ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے اٹھایا. انہوں نے آ کے ان کو سمجھا دیا، بتا دیا، وارننگ بھی دی، خوشخبریاں بھی دیں. حجت پوری ہو گئی ان پہ. تو جب حجت پوری ہوئی اور وہ جھٹلاتے رہے تو آخر اللہ فرماتے ہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کیسے ہلاک کیا؟ وہ سورۃ الحاقہ میں پڑھیں
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. 7 راتیں اور 8 دن مسلسل بہت تیز ہوا چلائی، طوفانی ہوا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یعنی ایسی ہوا جو تباہ کن ہو. اور یہ ہوا کوئی معمولی نہیں تھی، یعنی ایک انسان اس ہوا کے آگے ٹھہر نہیں سکتا تھا. اور یہ بڑے بڑے لمبے قد کے بڑی بڑی جانوں والے لوگ اس ہوا کے آگے ٹھہرے نہیں. یہ جہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے ہوا نے ان کو اٹھایا، اوپر لے گئی، پٹھا کے مارا اوندھے منہ، اور سر جب زمین پہ لگا تو بھیجا پھٹ گیا. اور ان کی جو لاشیں پڑی ہوئی تھیں، قرآن مجید کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسا کہ بڑے لمبے 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 تنے ہوتے ہیں نا کھجور کے درخت کے، وہ اوندھے منہ پڑے ہوں. ایسے لمبے لمبے قد کے لوگ اپنے آپ کو اس ہوا کے مقابلہ، ہوا کے آگے ٹھہرا نہیں سکے. یہ ہے وہ سزا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دی. کوئی فوجیں باہر سے نہیں آئیں، صرف ہوا کی فوج جو اللہ کے حکم کے ماتحت ہے، اس فوج کو اللہ نے بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ پر ہمیں یقین ہو نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں تم مجھ پہ یقین کرو تو وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان آسمانوں اور زمین میں اللہ کے بے شمار لشکر ہیں جن سے وہ ایسے ایسے کام لے سکتا ہے تمہارے دشمنوں کے خلاف کہ جس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے. شرط یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو اور یقین رکھو، تمہارا عقیدہ یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو سب سے بڑی طاقتور ہے، با اختیار ہے اور پوری قدرت رکھتی ہے. مگر انہوں نے اللہ پر بھی یقین نہیں رکھا، رسولوں کو بھی نہیں مانا، تو یہ نتیجہ نکلا ہے. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس واقعے میں بھی بہت زبردست نشانی ہے، بہت زبردست عبرت ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں کہ اللہ ان کو کس طرح تباہ کرتا ہے. ایک رسول کو بچایا، چند مومنوں کو بچایا، اور ان کے مقابلے میں پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی. وما كان اکثرهم مؤمنین، مگر افسوس یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت ان باتوں کو نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں یار یہ ہوتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقین مانو کہ رب تمہارا، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. جو ظالم ہیں ان کے لیے زبردست ہے، جو اپنے بن جاتے ہیں اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں ان پر بڑا مہربان ہوتا ہے. کافی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالی انزلہ ورسولہ